باواز بلند صلوات پڑھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي دل على وجوب وجوده افتكار الممكنات وعلى قدرته وعلمه احكام المصنوعات المتعالى عن مشابهات الجسمانيات المنزہ بجلال قدسہ عن مناسبۃ الناقصات نحمدہ حمدا یملأ بہ الارض والسماوات ونشکرہ علی نعمہ المتظاہرات المتواترات ونستعینہ علی دفع البأساء والضراء فی جمیع الحالات۔ الصلاة والسلام على نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب الآیات والبینات المکمل بطریقتہ وشریعتہ سائر الکمالات وعلى آلہ الہادین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم عن الضلالات۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ صلوات پڑھنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باواز بلند صلوات۔ دعا ہے خالق کائنات کی پاک بارگاہ میں اللہ رب العزت بانی مجلس کی صف ماتم بچھائی ہوئی اپنی بارگاہ میں منظور اور قبول فرمائے۔ عزاداران سید الشہداء، ماتمداران سید الشہداء، محبان اہل بیت، علماء کرام، ذاکرین اعظام، جہاں کہیں بھی اپنی اپنی عبادت میں مصروف و مشغول ہیں، مولا سب کی عبادت اپنی بارگاہ میں منظور اور قبول فرمائے۔ ہم سب کو مقصد شہادت مظلوم کربلا، مقصد عزاداری سید الشہداء سمجھنے کی، لوگوں کو سمجھانے کی، اپنی زندگیوں کو، اپنے کردار کو اس مقصد کے مطابق ڈھالنے کی مولا توفیق عطا فرمائے۔ پاک خالق کائنات کا پاک کلام سورہ البقرہ سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو ظاہر کرو،
یا اپنے دلوں میں مخفی رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہاری نیتوں کا بھی حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن یشاء، جسے چاہے گا معاف کر دے گا، وَيُعَذِّبُ لِمَن یشاء، جسے چاہے گا عذاب میں مبتلا فرمائے گا، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ یہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ خالق کائنات نے ہمارے اعمال کا بھی حساب لینا ہے، او تخفو ہو، جو ہماری نیتوں میں ہے، جو ہم نیت بناتے ہیں، اللہ ہماری نیتوں کا بھی حساب لینے والا ہے۔ حساب لے گا اللہ، امتحان لے گا۔ یہ دنیا دار بلا ہے، وقت کے اندر اندر میں ختم کروں گا۔ ایک ہی بات آپ تک پہنچا سکا تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ بڑے بڑے نامور صاحبان، علماء کرام و ذاکرین نظام خطاب فرمانے والے ہیں، آپ کے ایمان کو تازہ کریں گے۔ میں ایک پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ ہمارا امتحان لینے والا ہے دو چیزوں کو بنیاد اور معیار بنا کے۔ ایک چیز ہے ہماری فطرت، جو انسان کو فطرت عطا فرمائی ہے اللہ نے، اور دوسری چیز ہے ہمارا اختیار، جو اللہ نے ہمیں اختیار دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں ہمارے امتحان کا معیار اور بنیاد۔ باقی ساری چیزیں انہی دو چیزوں کے تحت آئیں گے۔ باقی جن چیزوں کا امتحان دیں گے وہ یا آپ کی فطرت میں آئے گا یا وہ آپ کے اختیار کے ضمن میں آئے گا۔ امتحان دو چیزوں کی بنیاد اور معیار ہے امتحان کا، آپ کی فطرت اور آپ کا اختیار۔ جو آپ کو فطرت عطا فرمائی گئی ہے اس فطرت کا امتحان لے گا، اور جو آپ کو اختیار دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ اس اختیار کا امتحان لے گا۔ فطرت کیا ہے جو اللہ نے ہمیں دے کر بھیجا ہے؟ وہ فطرت میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا، ایک یا دو یا تین، جتنا وقت ہوگا۔ اس فطرت کو مد نظر رکھنا ہے اور اپنی تیاری رکھنی ہے کہ اللہ نے اس فطرت اور اس طاقت اور قدرت کی بنیاد پر، جو اللہ نے طاقت اور قدرت دی ہے، اللہ امتحان لے گا۔ کیا ہے فطرت؟ خالق اللہ انساناً، لمبی چوڑی تمہید نہیں، خالق اللہ انساناً مفطوراً علی النطق، اللہ نے انسان کو فطرت نطق عطا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ بولنے کی طاقت یہ ہماری فطرت میں ہے، کوئی کہے بولو تو بھی بولیں گے، کوئی نہ کہے تو بھی بولیں گے، یہ ہماری فطرت میں ہے بولنا۔ اللہ نے ہمیں فطرت نطق عطا فرما کے بھیجا اس دنیا میں۔ اس فطرت کا امتحان لے گا کہ جو ہم بولیں گے، غلط بولیں گے تو امتحان لے گا، اچھا بولیں گے تو امتحان، اچھا بولیں گے تو امتحان لے گا، بھلا بولیں گے تو امتحان لے گا، برا بولیں گے تو امتحان لے گا۔ اچھا بولنے والے کو جزا ملے گی، برا بولنے والے کو سزا ملے۔ ہمارا امتحان کا ایک معیار ہے ہماری فطرت نطق، یہ کہتی ہے بولو، اور جو ہم بولیں گے اللہ اس کا امتحان لے گا۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو ہم بولیں گے اللہ اس کا امتحان لے گا، کہ اچھا بولا ہے یا برا بولا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم بولیں گے اللہ اس کا امتحان لے گا، حالانکہ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بات یہاں تک نہیں۔ جو ہم بولیں گے اللہ اس کا بھی امتحان لے گا، جو ہم نہیں بولیں گے اللہ اس کا بھی امتحان لے گا۔ جو بولیں گے اس کا امتحان لے گا، اچھا بولا ہے یا برا بولا ہے، ٹھیک بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے، یہ امتحان لے گا۔ اور نہ بولنے کا امتحان اس طرح لے گا کہ میں نے فطرت نطق عطا فرمائی ہے،
میں نے فطرت دی ہے کہ بولو، تم نے کیوں نہیں بولا کہ رسول کائنات نے غدیر خم پہ ارشاد فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا؟ تم نے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے جو بولنے کی طاقت عطا فرمائی تھی، میں نے جو فطرت نطق عطا فرمائی تھی، اور تمہیں معلوم تھا کہ نبی نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو پھر جب تمہیں معلوم تھا، بولنے کی طاقت میں نے دی تھی، پھر بتایا کیوں نہیں ہے لوگوں کو کہ رسول فرماتے ہیں جس جس کا میں مولا ہوں میرے بعد اس کا علی مولا ہے؟ اور یہ اتنا ضروری ہے، یہ اتنا بول کے بتانا ضروری ہے کہ خود اللہ نے کہا اے نبی اگر تو آج نہ بولا، اگر آج تو نہ بولا تو گویا کہ تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ جو کام اتنا مہم ہے کہ جس کام میں اللہ نبی کو کہہ رہا ہے کہ بولو، سب کو اکٹھا کر کے بولو اور بتاؤ، جس کام میں اتنی شدت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اے میرا نبی اگر آج نہ بولا تو تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہ کیا، تو پھر ہر مسلمان موالی پہ یہ واجب ہے کہ بول کے دوسروں کو بتائے۔ نبی نے غدیر خم پہ کہا تھا، ہم آج مجلس اذا میں کہہ رہے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ جو بولیں گے اس کا امتحان، لیکن بولنے میں ہم غلطی بھی کرتے ہیں، ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں اور کبھی کبھی سچ بھی بول دیتے۔ تو ہمارا امتحان ہے، کہوں گا یا اللہ تو نے بولنے کی طاقت تو عطا فرمائی، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ برا بولا تو جہنم میں داخل کروں گا، اچھا بولا تو جنت میں لے جاؤں گا، جھوٹ بولا تو سزا دوں گا، سچ بولا تو جزا دوں گا۔ لیکن ہماری فطرت جو تو نے عطا فرمائی ہے، یہ فطرت ہمیں کہتی ہے بولو، یہ فطرت یہ نہیں کہتی یہ بولو یہ نہ بولو۔ یا اللہ تو امتحان کس طرح لے گا؟ فطرت تو کہتی ہے بس بولتے چلے جاؤ، فطرت یہ نہیں بتاتی یہ بولنا ہے اور یہ نہیں بولنا۔ یا اللہ ہمیں کس طرح پتا چلے ہم نے یہ بولنا ہے اور یہ نہیں بولنا؟ ہم آتے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ، آ کر پوچھتے ہیں یا امیر المومنین، اے امام زمانہ، اے کائنات کے امیر و امام، تو ہی بتا، تم بتاؤ کہ ہمیں کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا؟ ہم نے کس سے پوچھنا ہے ہمیں کیا بولنا ہے اور ہمیں کیا نہیں بولنا؟ امیر المومنین نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں اس خالق کائنات نے اپنے رسول اور انبیاء بھیجے، کیوں بھیجے؟ لوگوں کی طرف، اس لیے لِيَسْتَعْدُوا فِطْرَتَهُمْ، تاکہ وہ نبی آ کر لوگوں کی فطرت کو وہ راستہ بتائیں جو فطرت کا صحیح راستہ ہے اور اللہ کا صحیح راستہ ہے۔ نبی آئیں گے ہمیں بتائیں گے کہ فطرت کہہ رہی ہے بولو، اور اللہ نے نبی کیوں بھیجے؟ اس لیے بھیجے کہ ہماری فطرت کی تربیت کریں، نبی ہماری فطرت کو بتائیں یہ بولنا ہے اور یہ نہیں بولنا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو ہمیں بتانے آئے گا کہ یہ بولنا ہے اور یہ نہیں بولنا، اس کے متعلق اگر یہ کہا کہ اس کی فطرت بھی غلطی کر سکتی ہے تو پھر ہمیں کسی اور معلم کی ضرورت ہے۔ اگر وہ بھی غلطی کر سکتی ہے ہمیں کسی اور معلم کی ضرورت ہے، پھر ہمیں کسی اور معلم کی ضرورت ہے۔ اس لیے خالق کائنات نے پہلے نمبر پہ ہی حضرت انسان کے ایسے معلم کا انتظام کیا جس کے متعلق خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے نبی اور میرے بھیجے ہوئے نمائندے بولنے میں غلطی نہیں کرتے، فطرت کے تقاضے پورے کرنے میں غلطی نہیں کرتے۔
انبیاء بولنے میں غلطی نہیں کرتے. انبیاء کی فطرت اس طرح جس طرح ہماری فطرت بے لگام ہے ایسی نہیں ہے. وہ وما ینطق عن الہویٰ ہے. تو پھر ہمیں اپنی فطرت کا امتحان دینا ہے. کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا یہ پوچھنے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا ایسے دروازے پہ جس دروازے کے اندر کوئی ایسا بیٹھا ہوا موجود ہو جو بولنے میں غلطی نہیں کرتا. یا تو اس کے پاس جائیں یا پھر اس کے پاس جائیں جس کے پاس جانے کا خود نبی کہے کہ میرے بعد جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اگر میرے زمانے میں اپنی فطرت کی صحیح نیج مجھ سے پوچھو گے تو صحیح راستہ ہے میرے بعد فطرت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے علی ابن ابی طالب کا دروازہ ہے. اور یہ تو وہ فطرت ہے جو میں نے اپنی فطرت بیان کی ہے. میں نے انسان کی فطرت بیان کی ہے. تو جو میرا معلم بن کے آئے گا جو میرا انسان کا معلم بن کے آئے گا اس کی فطرت میں غلطی کا امکان نہیں ہے. وہ ہدایت کے لیے آیا ہے. تو پھر ماننا پڑے گا کہ فطرت یہاں سے کام کرنے کا سوچتی ہے وہاں تک اس کو دخل اندازی کا حق ہے. فطرت کہاں سے بولتی ہے؟ بولنے کی منزل بعد میں آتی ہے. فطرت اندر سے ایک طاقت ہوتی ہے. وہ مختلف مراحل طے کر کے گفتگو اور فکر کو یہاں لاتی ہے. یہ فکر پھر الفاظ کا روپ دھار کے زبان سے باہر نکلتی ہے. جہاں سے فطرت شروع ہوتی ہے وہاں تک اس کے علم کا احاطہ موجود ہے. اتنی دیر تک فطرت کی رہنمائی نہیں کی جا سکتی جتنی دیر تک فطرت کی انتہاؤں میں نہ پہنچ سکے وہ جو معلم فطرت بن کے آیا ہے. تو پھر ماننا پڑے گا کہ میری فطرت یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ تو الفاظ ہے ہی نہیں. الفاظ نہیں ہے فطرت. فطرت کا تقاضا الفاظ سے پورا ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ بولنے سے پہلے جو اندر طاقت ہے جو انسان کو بلاتی ہے جو انسان کو مجبور کرتی ہے کہ بولنے سے پہلے جہاں سے یہ عمل شروع ہوتا ہے یہاں سے عمل شروع ہو کر باہر آتا ہے وہاں تک کا اس کو علم ہونا چاہیے جو معلم فطرت ہے. یہ الفاظ نہیں ہے. الفاظ کسے پہلے جو فکر پیدا ہوتی ہے نا اس فکر کو بھی صحیح نیج دینے کے لیے اس فکر تک علم کا موجود ہونا ضروری ہے. گویا کہ جو اندر فکر پیدا ہوتی ہے نا وہ نبی کو بھی معلوم ہے وہ علی کو بھی موجود ہے معلوم ہے اور اولاد علی کو بھی معلوم ہے. جو ہمارے اندر ہے جو ہماری فکر ہے وہ نبی کو معلوم ہے علی کو معلوم ہے اولاد علی کو معلوم ہے. یہی وجہ ہے کہ مختلف مراحل میں معصومین علیہ السلام نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کی فطرت کو فکر کو پڑھ کے کہا تیرے اندر یہ سوال ہے اور سوال کا یہ جواب ہے. الفاظ سے پہلے یہاں بات یہاں تک نہیں. فطرت بیان کر رہا ہوں بولنے کی فطرت. اس سے آگے ہے فکر. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. اگر وقت کبھی ملا تو میں 3-4 انسان کی فطرتیں آپ کے سامنے بیان کروں. یہ میری فطرت ہے. نبی عالمین کے لیے نبی ہے. علی عالمین کا امام ہے. تو عالمین میں جو بھی آتا ہے اس کی جو فطرت ہے وہ نبی کو بھی معلوم ہے علی کو بھی معلوم ہے کہ عالمین کے نبی ہے محمد مصطفیٰ عالمین کے امام ہے علی مرتضیٰ. عالمین کی فطرت عالمین میں جو کچھ آتا ہے اس کی فطرت ایک ہے. عالمین میں جو کچھ آتا ہے اس کی فطرت معلوم ہے. ایک ہے خود عالمین کی بھی فطرت معلوم ہے. عالمین میں جو کچھ آتا ہے اس کی بھی فطرت معلوم ہے. خود عالمین ایک وجود ہے. خود عالمین کی بھی فطرت معلوم ہے.
ایک مرتبہ مولا کائنات علی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے مولا نے اپنی تعریف خود بیان کرنا شروع کر دی، اور اپنی تعریف بیان کرتے کرتے مولا امیر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ خلق خلقا من الہوا، اللہ نے ایک مخلوق ہوا سے خلق کی ہے، اکلہم من الہوا، جن کا کھانا بھی ہوا ہے، شربہم من الہوا، جن کا پینا بھی ہوا ہے، نومہو علی الہوا، جن کا سونا بھی ہوا پہ ہے، حتیٰ لباسہم علی الہوا، یہاں تک کہ ان کا لباس بھی ہوا کا ہے۔ جب مولا نے خطبہ بیان کرتے کرتے یہ فرمایا کہ اللہ نے ایک مخلوق خلق کی ہے جو ہوا سے ہے، ان کا کھانا ہوا سے ہے، پینا ہوا سے ہے، ان کا سونا ہوا پہ ہے، ان کا لباس ہوا سے ہے، لوگوں میں چہمنگوئیاں شروع ہوئیں، ایک دوسرے کے ساتھ کان جوڑے، یہ علی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ علی ہمیشہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں جو سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں، جو سمجھ میں آ جائے لوگوں کے وہ علی بات کرے، پھر علی کیسے؟ یہ علی ہمیشہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں جو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ آج علی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوا سے بھی بھلا کوئی مخلوق خلق ہو سکتی؟ چہمنگوئیاں تھوڑے تھوڑے شور میں بدلیں، شور سے غوغا پیدا ہوا، ایک ہلچل مچ گئی، مولا علی خاموش رہے۔ جب سارے مجمع میں ایک یک زبا ہو کے ایک شور بپا ہوگا، ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب نے لوگوں کی طرف دیکھ کر کہا خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ اور سنو، جب میں اس مخلوق میں جا کر بیٹھتا ہوں تو اس مخلوق میں جا کر کہتا ہوں ان اللہ خلق خلقا من الارض، اللہ نے ایک مخلوق زمین سے پیدا کی ہے، مٹی سے پیدا کی ہے، اکلہم من الارض، جن کا کھانا بھی مٹی سے ہے، شربہم من الارض، جن کا پینا بھی مٹی سے ہے، لباسہم من الارض، جن کا لباس بھی مٹی سے ہے، حتیٰ نومہو علی الارض، یہاں تک میں سوتے بھی مٹی پہ ہیں۔ جب میں اس مخلوق میں جا کر بیٹھتا ہوں تو میں تمہاری بات کرتا ہوں کہ اللہ نے مٹی سے ایک مخلوق خلق کی ہے جن کا کھانا پینا سونا لباس مٹی سے ہے۔ یتعجبون کما یتعجبون، وہ بھی اسی طرح تعجب کرتے ہیں جس طرح تم تعجب کر رہے ہو۔ وہ بھی اسی طرح تعجب کرتے ہیں جس طرح تم تعجب کر رہے ہو۔ واللہ نفس علی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس اللہ کے قبضہ قدرت میں علی کی بھی جان ہے، انا حجت اللہ علیہم کما حجت اللہ علیکم، میں ان پر بھی اللہ کی اسی طرح حجت ہوں جس طرح تم پہ اللہ کی حجت ہوں۔ اس کا مطلب یہ کائنات عالم میں بسنے والی ہر مخلوق کے امام ہے علی ابن ابی طالب۔ اگر امام ہے تو کائنات عالم کی ہر مخلوق کی فطرت تک رسائی ہے علی ابن ابی طالب کی، کیونکہ ہادی ہے اور معلم فطرت ہے علی ابن ابی طالب بعد از محمد مصطفیٰ۔ اور یہ محمد مصطفیٰ کیا ہے؟ میرا وقت ختم ہو چکا ہے، بس ایک جملہ آپ تک پہنچا کے آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ حدیث قدسی میں آیا ہے محمد مصطفیٰ کے متعلق، وقت ملا تو کبھی فطرت پہ بات ہوگی، لیکن حدیث قدسی کے الفاظ یہ ہیں، یا نور نوری و یا سر سری، اے میرے نور کی روشنی محمد، وَيَا سِرَّ سِرِّ، اے میرے رازوں کے رازداں محمد، یا نور نوری وَيَا سِرَّ سِرِّ، اے میرے نور کی روشنی محمد، اے میرے رازوں کے رازداں محمد، افدیت علیک ملکی من لدن، میں نے اپنی ساری کائنات اپنے لطف و کرم سے تجھ پہ صدقہ کر دی۔ من العرش الہ تحت الثری، عرش اعظم سے لے کر تحت الثری تک بسنے والی ساری مخلوق، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے سارے نبی، کلہم یطلبون رضائی، یہ سارے نبی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے، وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ یا محمد، میں چاہتا ہوں میرا محمد راضی رہے۔ کائنات عالم میں بسنے والی ہر مخلوق چاہتی ہے اللہ راضی ہو جائے۔
سے لے کر عیسیٰ تک کے سارے نبی چاہتے ہیں ہمارا اللہ راضی ہو جائے. وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ يَا محمد, میں چاہتا ہوں میرا محمد راضی رہے. ساری مخلوق اللہ کو راضی کر رہی ہے, اللہ چاہتا ہے میرا محمد راضی ہو جائے. مجھے قسم ہے محمد کی عظمت کی, محمد ساری زندگی کوشش کرتا رہے میری زہرا راضی رہے. لیکن مسلمانوں نے زہرا پہ پتہ نہیں کون سا ظلم کیا. صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا لیا. بابا تیرے بعد مسلمانوں نے وہ ظلم کیے ہیں, روشن دنوں پہ ہوتے سیاہ راتوں میں بدل جاتے. پاک بی بی السلام اور مسلمان اٹھتی تھی, گر جاتی تھی, رو رو کر کہتی تھی اے فضا مجھے سہارا دو, میرا محسن شہید ہو گیا. اللہ لعنت اللہ علیہ.